بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے محافظ لوٹ آئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہروں پر یہ موت کی زردی کیوں برس رہی ہے؟ سردار تبریز نے انتہائی قہرناک لہجے میں اپنے زرخرید غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ حضور والا، ایک محافظ نے سر جھکا کر کہا، اس مکان کے چاروں طرف غزنی کے مسلح سپاہی گشت کر رہے ہیں۔ بلا مبالغہ ان کی تعداد سینکڑوں پر مشتمل ہوگی۔ محافظ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو؟ سردار تبریز اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ آقا اپنی روشن آنکھوں سے یہ منظر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کئی محافظوں نے بیک زبان کہا۔ سردار تبریز یک بیک چونک اٹھا اور پھر اس کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ ہاں، میں خود اپنی بینائی کے ذریعے تمہاری دی ہوئی خبر کی تصدیق کروں گا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز قصر سرخ سے روانہ ہوا اور نگار خانم کے مکان کی طرف چلا گیا۔ وہ بڑا حیران کن منظر تھا جب سردار تبریز نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں سپاہیوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ وہاں مشکل سے 8-10 سپاہی تھے جو مختلف گوشوں میں چھپے ہوئے نگار خانم کی نگرانی کر رہے تھے، مگر سردار تبریز کو وہاں غزنی کے فوجیوں کا ایک بڑا اجتماع نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا، پھر اس نے بڑے عجیب سے انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کا مطلب ہے کہ سبکتگین نے اپنی فوج کے بڑے حصے کو ایک لڑکی کی نگرانی پر معمور کر دیا ہے۔ سردار تبریز نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اس طرح قدرت ہماری فتح کا انتظام کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور قصر سرخ کی جانب پلٹا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے تمام ہمنوا امیر سپہ سالار ابو مسلم کے اس مکان پر موجود تھے۔ حضرات، میرے ہمراہ تشریف لائیں، میں آپ کو ایک حیرت انگیز اور دلچسپ منظر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں نظام شاہ قید تھے۔ ساتھی عمرا اور ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ ہے وہ غزنی کا شعبدہ باز جسے آپ لوگوں کی کم نظری نے ایک طویل عرصے سے ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر رکھا تھا۔ سردار تبریز نے کمرے کا دروازہ کھول کر نظام شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم میرے محافظوں کے بخشے ہوئے ہیں۔ سردار تبریز نے استہزائیہ لہجے میں کہا، اگر یہ ادنا درجے کا بھی ولی ہوتا تو اب تک میرے محافظوں پر، میرے محل پر اور میری ذات پر آسمانی عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ بے شک وہ ہمارا فریب نظر تھا۔ ترکمان بن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، واپس چلیں، آج اس فریب نظر کا خاتمہ ہو گیا۔ سردار تبریز نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا، لوگو، ملت کی جڑیں نہ کاٹو کہ تمہاری شہرگیں خنجر قضا کے بہت نزدیک ہیں۔ نظام شاہ کی پرجلال آواز گونجی، اللہ کی پکڑ سے بچو کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، ہذیان بک رہا ہے۔ جواب میں سردار تبریز کا کہا گونجا، زخموں کی شدت نے اس کے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے۔ تمام بدمست امراء نے سردار تبریز کی تائید کی اور نشست گاہ میں داخل ہو گئے۔ غزنی کا شعبدہ باز میری قید میں ہے، سردار تبریز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب یہ سبکتگین کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ابو مسلم اور ترکمان بن داؤد نے اسبات میں اپنے سروں کو جنبش دی۔ اس احمق امیر نے اپنی فوج کا بڑا حصہ نگار خانم کی حفاظت پر معمور کر رکھا ہے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھیوں کے سامنے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے راستے کے پتھر کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں۔ طویل مذاکرات کے بعد نیا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ وہ منصوبہ کچھ اس طرح تھا کہ ابو مسلم اپنی بیٹی کا عقد سردار تبریز کے بیٹے سے کر دے اور اس تقریب میں سبکتگین، محمود اور حماد بن ساریہ کے ساتھ ساتھ تمام امراء کو مدعو کیا جائے گا جو فرمان روائے غزنی کی حمایت کا دم بھرتے ہیں۔ پھر ان سب کو کھانے میں زہر دے کر قصر شاہی پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ سردار تبریز نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی سپہ سالار کی بیٹی کے ساتھ کر دے۔ اس طرح اسے افواج غزنی کی براہ راست حمایت حاصل ہو جائے گی اور اس طرح وہ امیر سبکتگین کی دسترس سے دور ہو جائے گا۔ سردار تبریز حالات کے اس سنگین پہلو پر بہت دن سے غور کر رہا تھا کہ وہ غزنی کا رئیس اعظم ہوتے ہوئے بھی امیر سبکتگین کے سامنے ایک کمزور انسان ہے۔ اس کی معاشرے میں سرمایہ کی حیثیت کچھ بھی ہو، مگر طاقت کا توازن ہمیشہ شمشیر و سناں کے حق میں ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر سردار تبریز پریشان رہا کرتا تھا۔ پھر اس نے فوج کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ابو مسلم کے ساتھ خاندانی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ ابو مسلم نے سوچے سمجھے بغیر اس رشتے پر آمادگی کا اظہار اس لیے کر دیا کہ وہ خود بھی سردار تبریز اور دوسرے امراء کا تعاون چاہتا تھا۔ کچھ دن اس کی آنکھیں جاگتے میں بھی اقتدار کے خواب دیکھنے لگی تھی اور اس خواب کی تعبیر کے لیے ضروری تھا کہ اسے غزنی کے بادشاہ گر امراء کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل ہو۔ دراصل سردار تبریز اور ابو مسلم دونوں ایک طرح کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے
دونوں خود غرض تھے، اس لیے بظاہر دوست تھے مگر در پردہ ایک دوسرے کو فریب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ہمیں جلد از جلد سبکتگین سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ سردار تبریز نے اپنے منصوبے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا، بہترین ترکیب یہی ہے کہ سبکتگین اور اس کے حامیوں کو ایک ہی وقت میں زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے۔ تمام امراء نے اس طرح اپنے سروں کو جنبش دی جیسے وہ سردار تبریز کی بات سے 100% متفق ہوں، مگر ترکمان بن داؤد کے چہرے پر اضطراب و فکر کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ کیا سبکتگین اور اس کے ہم نواؤں کو زہر دے کر مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ترکمان بن داؤد نے ابو مسلم اور سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر کے قتل کی خبر سن کر غزنی کے گلی کوچوں میں ایک طویل خونریز جنگ نہیں چھڑ جائے گی؟ آخر سبکتگین کے حامی سپاہیوں کی تعداد بھی تو ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ کیا یہ سب کے سب اپنے طاقتور ہاتھوں کو ریشمی رسیوں سے باندھ کر خاموش بیٹھے رہیں گے؟ تمہاری یہ تمام اندیشے درست ہیں ترکمان بن داؤد، سردار تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر بدقسمتی سے ابھی تم نے سازش کے محاذ پر کوئی جنگ نہیں لڑی ہے، اس لیے تمہیں سیاست کے داؤ پیچ نہیں آتے۔ ہمارا منصوبہ بہت صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ ادھر امیر سبکتگین اپنے شکم میں زہر اتار رہا ہوگا اور ادھر نائب سپہ سالار حارث بن شوبان قصر شاہی پر یلغار کر رہا ہوگا۔ سردار تبریز نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، قلعے پر قبضہ ہوتے ہی سارا کھیل ختم ہو چکا ہوگا۔ افواج غزنی کے تمام بڑے عہدیدار ابو مسلم کے ماتحت بھی ہیں اور وفادار بھی۔ میں نے آج تک ایسی کوئی جنگ نہیں دیکھی کہ عام سپاہی اپنے افسر کی مرضی کے بغیر آزادانہ طور پر کوئی قدم اٹھا سکیں، پھر بغاوت کا سوال کہاں رہ جاتا ہے؟ سردار تبریز کی دلیل سن کر ترکمان بن داؤد کی پریشانی ختم ہو گئی تھی اور وہ مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ ہاں، مجھے ایک بات کی فکر ہے، سردار تبریز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کہیں امیر سبکتگین اس تقریب میں شریک ہونے سے انکار نہ کر دے۔ ابو مسلم کی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کا رشتہ اسے پسند نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ شبہ میں مبتلا ہو جائے اور عین موقع پر انکار کر کے اپنا دامن بچا لے۔ پھر ترکمان بن داؤد نے گھبرا کر سوال کیا، اگر ایسا ہوا تو ہمیں کچھ دن مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ سردار تبریز نے بے پرواہی کے انداز میں کہا، ابھی میرا دماغ شل نہیں ہوا ہے، بہت جلد کوئی دوسرا منصوبہ تراش لوں گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ ترکمان بن داؤد نے ایک بار پھر گھبرا کر پوچھا۔ تمام امراء سلطنت کو اس تقریب میں مدعو کیا جائے گا۔ سردار تبریز نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا، پھر سبکتگین کے لیے یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ شرکت سے انکار کر دے، اور بالفرض محال اس نے عدم شرکت کا کوئی بہانہ تراش لیا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ ہماری طرف سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا، اور اگر ایسا ہوا تو ہمیں اس کے گرد بہت باریک جال بچھانا ہوگا، اتنا باریک کہ ہزار کوششوں کے بعد بھی کسی کو نظر نہ آ سکے۔ الغرض ہر طرح اطمینان کر لینے کے بعد سپہ سالار ابو مسلم سبکتگین سے ملا اور اسے اپنے بیٹے کی شادی کی خبر دیتے ہوئے بولا، امیر معظم، یہ میری دلی خواہش ہے کہ غریب خانے پر اپنی مبارک اور فاتح قدم رکھ کر اس تقریب کو یادگار بنا دیں۔ میں تمہاری خوشی میں برابر کا شریک ہوں ابو مسلم۔ اچانک یہ خبر سن کر امیر سبکتگین حیران ہوا تھا، مگر اس نے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آخر تم میرا دایاں بازو ہو، سبکتگین نے خوش دلی کے ساتھ کہا، مگر یہ رشتہ کہاں ہو رہا ہے؟ ابو مسلم سنبھل گیا، پھر اس نے امیر غزنی کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، سردار تبریز کے لڑکے سے۔ یہ کہہ کر ابو مسلم سبکتگین کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ فرمانروائے غزنی کے جذبات و احساسات کو بغور پڑھنا چاہتا تھا تاکہ وہ آنے والے لمحوں کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ کر سکے۔ سردار تبریز کا نام سن کر امیر سبکتگین کے دماغ میں حیرت و تعجب کی مزید لہریں اٹھیں، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایک اور دبیز پردہ ڈال دیا۔ یہ رشتہ نہایت مناسب ہے، امیر سبکتگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردار تبریز ایک آسودہ حال انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوگا۔ ابو مسلم نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور منافقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ میں اپنی خاندانی خوشی کے اس یادگار موقع پر امیر کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ ابو مسلم، ہم تو ہر وقت تمہارے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ امیر سبکتگین کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی، مگر غزنی کا سپہ سالار یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے حکمران کے دل و دماغ میں کیسے کیسے طوفان اٹھ رہے ہیں، اور آج کے بعد سے ان دعاؤں میں مزید شدت آ جائے گی۔ امیر معظم کا بے حد شکریہ، ابو مسلم یہ کہتا ہوا اٹھا۔
صاحبزادہ محمود اور خواتین معظمہ بھی اس دعوت میں مدعو ہیں۔ ابو مسلم کا اصل نشانہ تو محمود تھا، مگر اس نے خواتین معظمہ کو دعوت نامہ اس لیے دیا تھا کہ سبکتگین کے ذہن میں شبہات کا ہلکا سا عکس بھی باقی نہ رہے۔ تمہاری اس خوشی میں پورا محل شریک ہوگا ابو مسلم، امیر سبکتگین نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے اس کی اپنے خاندان کی تقریب ہو۔ ابو مسلم احترام امیر میں نصف قد تک جھکا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سبکتگین کی خلوتگاہ سے نکل گیا۔ ابو مسلم کے جاتے ہی سبکتگین نے معزول شدہ سپہ سالار حماد بن ساریہ اور محمود کو خلوتگاہ میں طلب کر لیا۔ ابن ساریہ، تم نے کچھ سنا؟ سبکتگین کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ سردار تبریز کے لڑکے کی شادی ابو مسلم کی بیٹی سے ہو رہی ہے۔ جی امیر معظم، حماد بن ساریہ نے آہستہ سے کہا، آپ کو تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر وہ میرے پاس بھی آیا تھا اور تقریب میں شریک ہونے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ مجھے ابو مسلم اور سردار تبریز کے درمیان یہ رشتہ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس رشتے کو عجیب نہیں، عجیب تر کہیے امیر محترم۔ بوڑھے ابن ساریہ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر آئی تھی، بلکہ عجیب ترین کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جب دو منافق آپس میں اس طرح مل جائیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس بات سے تمہارا کیا مقصد ہے ابن ساریہ؟ اگرچہ سبکتگین خود بھی اس تقریب کے پس پردہ کسی نئے فتنے کی آہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن اس سلسلے میں وہ اپنے سے زیادہ تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص کی رائے معلوم کرنا بھی ضروری سمجھتا تھا۔ اس وقت میری حقیر رائے یہی ہے کہ آپ ابو مسلم کی تقریب میں شرکت نہ فرمائیں۔ ابن ساریہ نے بصد احترام اپنے امیر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں اس ہنگامی تقریب کے انعقاد سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ سلطنت غزنی کے تمام جاننثاروں کو یکجا کر کے کوئی ہنگامہ کڑا کرنا چاہتا ہے۔ ہنگامے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ امیر سبکتگین نے اپنے بوڑھے مشیر سے ایک اور سوال کیا۔ ابن ساریہ نے جھجکتے ہوئے کہا، تقریب کیش و نشاط کی آڑ میں وہ فرمان روائے غزنی کو گرفتار کر کے مملکت کے تمام جاننثاروں کو تہہ تیغ کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے ابو مسلم اور سردار تبریز کے درمیان قائم ہونے والے اس نئے رشتے سے کسی سنگین بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ ابن ساریہ، ہمارے ذہن میں بھی کچھ اس قسم کے اندیشے سر ابار رہے ہیں۔ امیر سبکتگین نے جواباً کہا، مگر ہم وہاں جائیں گے ضرور، ورنہ سردار تبریز ہمیں بزدلی کا طعنہ دے گا۔ ایک منافق اور اس کی طعنہ زنی کی کوئی حیثیت نہیں۔ حماد بن ساریہ نے سبکتگین کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہم ابو مسلم سے وعدہ کر چکے ہیں اور ہمیں اپنے وعدے کا بہت لحاظ رہتا ہے۔ سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا، میں اپنے امیر کی اس صفت خاص سے بخوبی واقف ہوں، مگر منافقوں کی جماعت ایفائے عہد کے مفہوم کو نہیں سمجھتی۔ گروہ قاتلاں کو رحم و کرم کا درس دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی مہکتے ہوئے تر و تازہ گلاب کو باد سرسر کے حوالے کر دیا جائے اور یہ توقع رکھی جائے کہ گرم ہوائیں اپنی فطرت بدل کر گلاب کو شادابی و لطافت بخش دیں گی۔ ابن ساریہ نے حقائق کی روشنی میں اپنا بڑا عجیب تجربہ بیان کیا تھا، مگر سبکتگین نے غزنی کے نائب سپہ سالار کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ کچھ بھی ہو ابن ساریہ، ہم ابو مسلم کے یہاں ضرور جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے شدت جذبات سے امیر غزنی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر ہماری قسمت میں یہی تحریر کر دیا گیا ہے کہ ہم ابو مسلم کے ہاتھوں قتل ہو جائیں یا ایک شکست خوردہ قیدی کی طرح زندگی کے باقی دن گزاریں، تو پھر تقدیر کے اس فیصلے سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ میرے محبوب امیر، بوڑھا ابن ساریہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ہر شخص اور ہر مملکت کی زندگی میں کچھ گراں لمحات آتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی ان گراں لمحات سے دوچار ہیں۔ اگر ان لمحات کو پوری ہوشمندی اور صبر و ضبط کے ساتھ نہیں ٹالا جائے گا تو پھر بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تم ہماری پوری زندگی سے خوب واقف ہو ابن ساریہ۔ سبکتگین کے لہجے سے بڑی بے نیازی جھلک رہی تھی۔ تمہارا امیر جب زندگی کے خون آشام سمندر میں اترا تھا تو اس کے پاس ایک تنکے کا بھی سفینہ نہیں تھا، بس اپنے اللہ کے بھروسے پر ان بلاخیز موجوں سے الجھ پڑا تھا۔ ابن ساریہ، تمہیں تو اندازہ ہوگا کہ میں کتنی بار ڈوبا ہوں اور کتنی بار ابھرا ہوں۔ میں گواہ ہوں امیر ذیشان۔ ابن ساریہ نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، پھر ایسا کیوں سوچتے ہو کہ ابو مسلم اور سردار تبریز مل کر میرے سفینہ حیات کو غرق کر دیں گے؟ امیر سبکتگین نے کہا۔ اس سے پہلے کہ حماد بن ساریہ امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے، محمود بے اختیار بول اٹھا، بابا جان، مجھے بزرگوں کی گفتگو کے درمیان مداخلت کا کوئی حق تو نہیں، مگر میرے ناقص خیال میں استاد محترم کا مشورہ درست ہے کہ ان گراں لمحات کو ہوشیاری سے ٹال دیا جائے۔
جب سے امیر سبکتگین نے ولی عہد سلطنت کو حماد بن ساریہ کی شاگردی میں دیا تھا، اسی روز سے محمود ابن ساریہ کو استاد محترم کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ نہیں فرزند، امیر سبکتگین نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اب میں سردار تبریز اور ابو مسلم کو زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ آج رات اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہاں کون کتنا بڑا مجرم ہے۔ جب حماد بن ساریہ کو یقین آ گیا کہ امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت کرنے سے باز نہیں رہے گا، تو بوڑھے سپہ سالار نے چند تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا، میری التجا ہے کہ آپ ابو مسلم یا سردار تبریز کے یہاں کسی قسم کا مشروب یا طعام قبول نہیں کریں گے۔ امیر سبکتگین نے چونک کر ابن ساریہ کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر کو جنبش دی۔ میری دوسری التجا یہ ہے کہ ابو مسلم کے نامزد کردہ تمام اعلیٰ فوجی افسروں کو شام کے وقت پوری رازداری کے ساتھ الگ الگ بند کر دیا جائے۔ حماد بن ساریہ نے امیر غزنی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اور خواتین کی شرکت کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ سبکتگین کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوب گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ خود تو اپنی خلوتگاہ میں موجود ہے مگر اس کا ذہن کہیں دور بھٹک رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے مکانوں کو آراستہ کیا جا چکا تھا۔ دوپہر کے وقت ابو مسلم اور سردار تبریز کی آخری ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ دولہا کے گھر امیر سبکتگین اور اس کے حامیوں کی شربت اور خشک میوے سے تواضع کی جائے اور اسی مشروب میں زہر شامل کر دیا جائے۔ ابو مسلم کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا۔ نہیں سردار، یہ کام تمہارے دولت قدے میں ہونا چاہیے۔ تم خوب جانتے ہو کہ میرے اور سبکتگین کے تعلقات حد سے زیادہ کشیدہ ہیں۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کو سمجھاتے ہوئے کہا، امیر کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ آخر ابو مسلم اپنے ہاں سبکتگین کو زہر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ نظام شاہ کہاں ہے؟ اچانک ابو مسلم نے چونک کر کہا، وہ میری قید میں ہے، مگر تمہیں یکایک اس کا خیال کیوں آیا؟ سردار تبریز نے پوچھا۔ بس یوں ہی، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو مسلم کے لہجے سے گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں بے شمار افسانے سنے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بے پناہ روحانی قوتوں کا مالک ہے۔ کبھی کبھی تمہاری توہم پرستی پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ سردار تبریز کے لہجے میں کسی قدر تلخی شامل تھی۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ غزنی کا وہ شعبدہ باز کس بے کسی کے عالم میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اگر میں چاہتا تو وہ کب کا زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہوتا، مگر یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اپنی توہین کرنے والوں کو اتنی آسانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ سردار تبریز کی آنکھیں وہ نشاط انگیز منظر دیکھنا چاہتی ہیں جب نظام شاہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے ساتھ میرے قدموں پر جھک جائے گا۔ میں اس وقت تک اسے زندہ رکھوں گا۔ فی الحال میری ساری توجہ سبکتگین کے انجام پر مرکوز ہیں۔ آج رات وہ یقیناً اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں غزنی کے اس نام نہاد درویش کا تماشا دکھاؤں گا، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اپنی خلوتگاہ سے نکلا۔ ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ دونوں عمارت کے پچھلے حصے میں پہنچے جہاں سردار تبریز کے ملازمین رہا کرتے تھے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ نظام شاہ حسب عادت سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور پورے جسم پر سردار تبریز کے دیے ہوئے زخموں کی گلکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابو مسلم کہ غزنی کا یہ ولی کامل کتنا مجبور اور بے اثر انسان ہے۔ سردار تبریز نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی کمرے میں سردار تبریز کی استہزائیہ ہنسی کی گونج باقی تھی کہ شیخ نظام شاہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پھر ابو مسلم اور سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا۔ ابو مسلم نے گھبرا کر سردار کی طرف دیکھا، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ابو مسلم کو نظام شاہ کی آنکھوں میں عجیب سی سرخ روشنی نظر آئی تھی جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ ابھی سردار تبریز ابو مسلم کی بات کا جواب دینے نہیں پایا تھا کہ نظام شاہ نے دوبارہ اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کیے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا، ہذیان بک رہا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابو مسلم نے تنگ و تاریک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، امیر سبکتگین نے خواہ مخواہ ایک عام انسان کو شیخ اور مرشد کا درجہ دے دیا ہے۔ ابو مسلم کے لہجے سے تحقیر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ابو مسلم، سردار تبریز نے بلند آواز میں کہا۔
جب کسی پر زوال آتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے اور وہ بے جان پتھروں کو خدا بنا لیتا ہے۔ سبکتگین بھی ایسا ہی بدنصیب اور احمق شخص ہے کہ جس نے ایک شعبدہ باز کی روحانی طاقت کے نشے میں مجھ جیسے بادشاہ گر دوست کو ناراض کر لیا۔ خیر چند گھنٹوں کی تو بات ہے، اسے کچھ دیر اور فریب میں مبتلا رہنے دو۔ جیسے ہی غزنی کے در و بام پر تاریکی چھائے گی، اس کا مقدر بھی لامحدود اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ سبکتگین کے ذکر پر ابو مسلم کو کچھ یاد آ گیا۔ سردار، آپ نے کہا تھا کہ غزنی کی نصف فوج اس لڑکی نگار خانم کے مکان پر پہرا دے رہی ہے۔ ہاں، اس نادان نے میری طاقت سے خوفزدہ ہو کر ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا لیا ہے۔ سردار تبریز نے کہا لگاتے ہوئے کہا، مگر میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں۔ ابو مسلم نے رک رک کر کہا، تو پھر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سردار تبریز کا لہجہ کسی قدر ترش ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کی آنکھوں پر بہت زیادہ بھروسہ ہے سردار، ابو مسلم نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن میرے جائزے کے مطابق سارے فوجی اپنے اپنے خیموں میں موجود ہیں۔ میں کئی مرتبہ انہیں شمار کر چکا ہوں۔ تمہارے ماتحت سپاہیوں کے علاوہ بھی غزنی میں کچھ فوجی دستے رہتے ہیں۔ سردار تبریز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ شاہی دستے کہلاتے ہیں، ان سے فوج کا سپہ سالار بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص سپاہی امیر کی حفاظت اور قلعے کی نگہبانی پر معمور ہوتے ہیں۔ سبکتگی نے اپنی ہی فوجی دستوں کو نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو آؤ ایک بار خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھو۔ اگرچہ سردار تبریز نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، لیکن ابو مسلم اب بھی الجھا حضر آ رہا تھا۔ پھر جب سردار تبریز اپنی مخصوص سواری میں غزنی کے سپہ سالار کو لے کر نگار خانم کے مکان کے قریب پہنچا تو فرط حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے دور تک سپاہی ہی سپاہی نظر آ رہے تھے، مسلح اور چاق و چوبند سپاہی جو مسلسل حرکت میں تھے۔ میرے خدا، ابو مسلم کے منہ سے بے اختیار نکلا، سردار، آپ نے درست فرمایا تھا کہ امیر سبکتگین نے ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا دیا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سردار تبریز نے پرجوش لہجے میں کہا، ہماری فتح کے سارے انتظامات آسمان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ بے شک، ابو مسلم نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر سبکتگین ایسا نہ کرتا تو ہمیں اس پر غلبہ حاصل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتیں۔ سردار تبریز نے اس طرح کہا جیسے وہ تخت غزنی پر قابض ہو چکا ہو۔ میں نے مختلف اوقات میں یہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ وہ دوپہر ہو یا رات کا پچھلا پہر، یہ سپاہی ہمہ وقت پہرے پر موجود رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ سبکتگین کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ قصر شاہی کی نگہبانی پر مشکل سے چند سپاہی معمور ہوں گے۔ اس طرح قلعے کے تمام دروازے غیر محفوظ اور کھلے ہوں گے۔ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور سبکتگین کے بساط اقتدار الٹ دو۔ سردار، میں آپ کے تدبر اور ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں۔ جوش جذبات میں ابو مسلم نے اپنا ہاتھ سردار تبریز کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اب تخت غزنی اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کے درمیان محض چند قدموں کا فاصلہ ہے۔